بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ایس ایم پاکستان دیکھ رہے ہیں اور میں شہزاد احمد ہوں۔ ناظرین، مفتی عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی رمضان المبارک میں اس کا کیا اجر ہے، سخاوت کرنا کیسا ہے۔ جتنے بھی ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس افطار کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم جو ہے وہ بالکل ایک غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آیا انہوں نے کوئی سحری کی ہے، افطاری کی ہے۔ اس کے اوپر آج مفتی صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جی، ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں، رمضان المبارک کی سعادات کیسی گزر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا فضل۔ آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا اور جس کے بارے میں آپ نے پوچھا، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر زمانے میں مسلمانوں کے اندر جس کا جذبہ جو ہے وہ ہمیشہ سے تر و تازہ رہا ہے، بیدار رہے۔ یعنی مسلمان کبھی بھی انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں رہے۔ یعنی ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ توفیق دی ہے کہ انہوں نے اپنی مال، اپنا جان لگا کر کے اپنے دوسرے مسلمانوں کی بھائیوں کی خدمت کی ہے اور اللہ کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے جا بجا حکم فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ سورہ منافقین کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ کے اس رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور موت آنے کے بعد پھر تم یہ تمنا کرو کہ کاش کہ ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے اور پھر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے پھر اس وقت جو ہے وہ موقع نہیں دیں گے۔ اور کئی جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس کا حکم دیا کہ جہاں نماز پڑھنی ہے، جہاں ہم نے روزہ رکھنا ہے، جہاں حج ادا کرنا ہے، وہیں پہ جو ہے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے کے اوپر، اللہ کے بندوں کے اوپر اپنے مال میں سے خرچ بھی کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ بہت اہم ہے، وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ایسی سخاوت کرتے تھے کالریح المرسلہ، جیسا کہ تیز ہوا ہو، تیز آندھی ہو، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سخاوت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں کوئی ایک خاتون تھی جو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ بڑی خوبصورت چادر بناتی تھیں یعنی کہ اوڑھنے کے لیے۔ تو وہ آئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک چادر اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، یعنی کان محتاجا الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یعنی کہ اس چادر کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے اوپر اوڑھی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے چاہیے، آپ مجھے دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے دینے کے اتار کر وہ چادر ان کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ منظر دیکھ کر کے جو باقی صحابہ تھے وہ بڑے حیران ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان کی طرف یعنی کہ وہ توجہ ہٹی تو انہوں نے اس آدمی سے جس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کا سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی، تو ان کو بطور یعنی کہ جتلانے کے کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال آ جائے تو وہ کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ آپ نے کیوں سوال کر دیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت تھی کہ تاکہ یہ میرا کفن بنے۔ اور پھر جس صحابی نے یہ روایت کی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوا، میری آنکھوں کے سامنے ان کا انتقال ہوا اور وہ چادر پھر ان کا کفن بنی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سخاوت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سائل کو اپنے در سے خالی نہیں بھیجا۔ تو رمضان المبارک میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا، کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ ہم کسی بھوکے جگر کو کھانا کھلا دیں۔ یعنی یہ ہے وہ شہزاد بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ
اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر کے دوسروں کو کیسے مستفید کیا جائے، دوسروں کے اوپر کیسے خرچ کیا جائے. تو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے. اور اس موقع کے اوپر خاص طور پہ آج کل جو مہنگائی کا وبال ہے اور ایک عام آدمی کی زندگی بڑی مشکل سے دوچار ہو رہی ہے، تو اہل خیر حضرات سے میں بھی اپیل کرتا ہوں، یہ وہ موقع ہے، ہو سکتا ہے آنے والے سال ہمیں زندگی نہ ملے اور ہمارا مال ایسے ہی پڑا رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کے اوپر خرچ کریں، مسلمان دوستوں کے اوپر خرچ کریں. اپنے اعزاء و اقارب میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو واقعی ہمارے مال کے محتاج ہیں، ان کو ضرورت ہے، اور یہ چیز ہمیں جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت کام آئے گی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے اپنے مال میں سے اپنے بھائیوں کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شہزاد بھائی، یہ یعنی کہ وہ چیز ہے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب. رمضان میں سخاوت کے بارے میں مفتی عطاء الرحمان صاحب نے روشنی ڈالی. ناظرین روزے کے بارے میں کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال لکھ کے بھیجیں، ہم مفتی صاحب سے اس کی جواب لینے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.